ابھی فیفا جو ورلڈ کپ ہوا ہے قطر میں، اس میں سنا ہے کہ سیکیورٹی اور بال ہماری طرف سے گئے تھے، بال تو پرائیویٹلی گئے ہوں گے، تو سیکیورٹی پاکستان سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے دی. تو سر سنا ہم نے یہ، ہو سکتا ہے میری انفارمیشن غلط ہو، کہ $2 ارب ملے. تو سر سوال یہ ہے کہ وہ $2 ارب اگر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. کہ اس وقت پاکستان اس دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور جس ایک جو ہمارے اندر ایک ایپتھی کا عالم ہے، جو آج ہم نے بسپ کا جو لا تھا جو سینیٹر سمینہ لے کے آئیں، اس کے اوپر کس زور شور سے، کس جذبے سے ہماری حکومت نے اس کو ووٹ آؤٹ کیا. سر یہ ہیں دل ہمارے لوگوں کے. جب غریب کا حق اس کے منہ سے اس کا نوالا چھینا جاتا ہے، سر غریب کی گوشت کو نوچ نوچ کے گدوں کی طرح کھا رہے ہیں ہمارے اشرافیہ. اور یہ حکومت کس بیسس پہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ کس عوام کا خون پینے کے لیے یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر کس بیسس پہ انہوں نے آج اس بل کو ووٹ آؤٹ کیا؟ سر یہ دکھاتا ہے ان کا اصلی چہرہ، وہ سیاہ دل ان کے سیاہ دامن اور ان کے سیاہ چہرے. اور میری دعا ہے کہ جتنا سیاہ سر نہیں، جس سیاہ نیت سے اس بل کو ووٹ آؤٹ کیا گیا ہے، سر بات سننے کی دیکھیے، بات سننے کا حوصلہ بلند کیجئے. دیکھیے میں ذاتیات پہ بات نہیں کروں گی، میری بہنیں میرے بھائی یہاں پہ بیٹھ کے ذاتی اٹیک کر رہے تھے. میں کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کرنا چاہوں گی. میں ایوان بالا ہے یہ، یہاں پہ ہم سب کی کرتے ہیں. ہم ان کے فیل، ان کے جو کام ہیں، ان کے جو بیہیویئرز ہیں، ان کو ہم برا کہیں گے جہاں ان کا بیہیویئر برا ہے. لیکن ہم عزت سب کی کرتے ہیں، اور ہم سب کو اپنے مورل سٹینڈرڈز کو اب اٹھا لینا چاہیے. کب ذاتی مفاد کے پیچھے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا ہم خون چوسیں گے؟ کب تک اس کو سیل آف اپروول دیں گے ہماری حکومتیں؟ سر یہ کب تک چلے گا؟ آج کا ٹاپ ٹرینڈ ٹویٹر پہ کو بتانا چاہتی ہوں، اسلام آباد میں سر شرم سے سر گر جاتا ہے نیچے، جھکنے کی تو بات ہی نہیں ہے. سر یہاں کا اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے کام سیٹس، اس کا پرچہ، اس میں جو سوالات کیے گئے، جن کتابوں کا اقتباس ہے جس کے اوپر وہ سوالات کیے گئے، سر میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، 80 ممالک میں کام کیا ہے، 120 نیشنلٹیز کے ساتھ کیا، لیکن سر اس قسم کی اقتدار کی گراوٹ میں نے نہیں دیکھی. سر اس ملک میں کیا کوئی نہیں ہے جو کام سیٹس اور اس طرح کے اور یونیورسٹیز میں جہاں اس قسم کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس کی کوئی نشاندہی کرے؟ کہاں ہے ایجوکیشن منسٹر؟ کہاں ہیں وہ 84 کیبنٹ کے ممبرز جو اس ملک کی حکومت کو چلا رہے ہیں، جن کی نیشنل اسمبلی میں 86 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں؟ سر یہ کس بیسس پہ یہاں بیٹھتے ہیں؟ کس بیسس پہ ان کو گاڑیاں ملتی ہیں؟ کس بیسس پہ مفت پیٹرول لیتے ہیں؟ اور سر میں بھی ایک بل لائی تھی، سر ایک بل میں لائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ جو منسٹرز ہیں ان کے فیملیز کے جو ان کو مراعات ملتے ہیں ان سے لیے جانے چاہیے، ان کی فیملیز کو فری ٹکٹس نہیں ملنے چاہیے، ان کی فیملیز کو فری پیٹرول نہیں ملنا چاہیے. سر یہاں سے ہمارے فاضل جو دوست ہیں انہوں نے کہا یہ منی بل ہے، آپ سینٹ میں نہیں پیش کر سکتی. سر یہ تو ہمارے دلوں کا حال ہے. سر ہم کہہ رہی ہوں، میں صرف ان پہ انگلی نہیں اٹھا رہی اس لیے کیونکہ ہم سب اس ہاؤس کے ممبر ہیں، لیکن سر ہمیں ان باتوں کے اوپر بولنا پڑے گا. ہمارے امیر کیا سب مر گئے ہیں؟ یعنی زمین میں 6 فٹ نیچے جانے سے پہلے ہی ہم مر چکے ہیں؟ کب زندہ ہوں گے ہم؟ سر میں 2-4 باتوں کی طرف آپ کی نشاندہی کروں گی. 5 فروری کو کشمیر کا دن تھا. سر کشمیر کے اوپر بات کرنی شاید لوگوں پہ گراں گزرتی ہے. میں زیادہ بات نہیں کروں گی، میں صرف آج آپ کو ایک بات کی طرف نشاندہی کروں گی، وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو جنرل ایوب خان نے پاکستان کے پانی بیچے تھے. 3 دریا ہندوستان کو بیچ دیے تھے، ستلج، بیاس اور راوی، اور 3 دریا پاکستان کے پاس رہے تھے. اور ماشاءاللہ سر ہم نے پیسے لے اپنے جو 3 دریا تھے ان کی ہم حفاظت نہ کر سکے. ہندوستان نے ہمارا جو نیلم دریا ہے پاکستان میں، جس کا نام کشن گنگا ہے ہندوستان میں، اس کے اوپر، اور باقی جو 3 دریا ہیں انہوں نے اس کے اوپر ہزاروں میں ڈیم آئے ہیں. اور ہم جب ہم نے اس پہ بات کی
لیکن اب جب پاکستان اتنے گوناگوں حالات میں ہے, جب آپ کا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, تو مودی سرکار نے الٹیمیٹم دیا ہے اس 84 کی حکومت کو. اس نے کہا ہے کشن گنگا کے مسئلے کو حل کرو. غلط وہ ہیں لیکن مانیں گے ہم ان کی بات, کیونکہ ہم تو نہ عزت دار رہے ہیں نہ ہمارا کوئی ایمان ہے, ہم تو منافقت کو اپنا دین بنا چکے ہیں. میڈم بات سنیے. اچھا سر, دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں سر, میں 2-4 پوائنٹس پہ صرف بات کروں گی. ایک تو سر میں بات کرنا چاہتی ہوں مختصر کریں پلیز. سر میں مختصر ہی کر رہی ہوں, اسی لیے اچھا ایک سر میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ایوان میں بہت کم آتے ہیں, یعنی عید کے چاند کی طرح نظر آتے ہیں, وہ جیسے ہی آتے ہیں ان کو تقریر مل جاتی ہے. اور سر ہم جو یہاں اٹینڈنس, سر گزارش ہے بول لینے دیں. تو سر کوئی انصاف کا نظام ہونا چاہیے, اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ خواتین 17% ہیں اس ایوان بالا میں, کم از کم 17% ٹائم خواتین کیا کریں, کیونکہ وہ نہیں ملتا ہمیں. سر دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ سر پیسے, پاکستان کے اس وقت جو گوناگوں حالات ہیں اس میں پیسوں کا بہت بڑا تعلق ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے, زراعت ہماری اپنی, پانی ہمارا اپنا, ہمارے یہاں سونا ہے, ہمارے یہاں چاندی ہے, ہمارے یہاں تانبا ہے, ہمارے یہاں تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے اور معدنیات بھی ہیں, ہمارے یہاں جواہرات نکلتے ہیں. لیکن سر ہم پھر بھی غریب کے غریب. وجہ یہ ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے ساری چیزوں کو مکفل کر کے اپنی جیب میں چابیاں ڈالی ہوئی ہیں. وہ لوگوں سے ہمارا سوال ہے سر. ان سے سوال یہ ہے کہ ابھی فیفا جو ورلڈ کپ ہوا ہے قطر میں, اس میں سنا ہے کہ سیکیورٹی اور بال ہماری طرف سے گئے تھے, بال تو پرائیویٹلی گئے ہوں گے, تو سیکیورٹی پاکستان سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے دی. تو سر سنا ہم نے, یہ ہو سکتا ہے میری انفارمیشن غلط ہو, کہ $2 ارب ملے. تو سر سوال یہ ہے کہ وہ $2 ارب اگر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. اس حوالے سے دوسرا سوال ہے, سنا ہے سر کہ یوکرین ہمارے جہاز جا رہے ہیں, پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے ہمارے اسلحہ وہاں جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں بڑے ادب کے ساتھ, اور جو ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں, ان کی میونخ میں جرمنی میں ملاقات ہوئی ہے یوکرین کے فورن منسٹر سے. مجھے نہیں پتا سر وہاں کیا بات ہوئی, لیکن ہمارا سوال ہے کیونکہ جہازوں کی فوٹوز بھی سب نے دیکھی ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے, اور اگر اس کے عوض پیسے لیے جا رہے ہیں, وہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں سر؟ ہمیں وہ اپنے اسٹیٹ بینک میں پیسے چاہیے, اور ہماری فورن پالیسی کیا ہے؟ صبر کریں. اچھا اب اگر آپ نے بولنا ہے تو میں آپ کو موقع دوں گی, آپ سے سوال آخر میں کروں گی. اب سر ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے ابھی انسان سوز جو یہ لے کے آئے ہیں, میکسی بجٹ, جو کالا بجٹ یہ لے کے آئے ہیں, انہوں نے کوک پیپسی جو ہمارے مشروبات ہیں ان پہ کتنا ٹیکس لگایا سر؟ جو باہر کی چیزیں یہاں پہ آتی ہیں, کینڈیز ادھر اس طرح بکتی ہیں, پورا پاکستان گندا ہو گیا. ہمارے چپس کے پیکٹوں, ہمارے پلاسٹک کے تھیلوں سے, ان کے اوپر کیا ٹیکس لگایا ہے انہوں نے؟ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سب سے بڑا ایشو اس وقت کلائمیٹ چینج ہے. باتیں کرتے ہیں ہماری بڑی قابل منسٹر صاحبہ ہیں شہری رحمان صاحبہ. بھی میرا سوال ہے کہ کتنے آپ نے ٹیکس لے کے آئے, کیا قدغن آپ نے لگائی جو پاکستان کے سوات سے لے کر صاف ستھرا خوبصورت ماحول تھا, وہاں سے لے کر لاہور کے نالوں تک ہر طرف پلاسٹک, کینڈی کے پیکٹ, چپس کے پیکٹ, اور ہمارا لگتا ہے قومی فریضہ ہے گند مچانا, اور پھر ہم کہتے ہیں کارپوریشن کے لوگ آ کے صفائی کریں گے. تو سر یہ نہیں سر, ابھی مجھے 2 منٹ آپ دیں گے, آپ کی بڑی مہربانی. سر آخر میں فوج کو سلام کرنا چاہتی ہوں سر, ہمارے شہید, ہمارے غازی سر, فوج کے جو لوگ ہیں, ہمارے کپتان, ہمارے میجر, ہمارے کرنل, اور جتنی ہمارے سپاہی ہیں سر, وہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اور تکریم بڑھے. اس وقت جو ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں کہ اس میں فرق آ رہا ہے, یہ ہمارے کسی طرح بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ پاکستان کے دشمنوں کے انٹرسٹ میں. لیکن سر فوج, کیونکہ آرمی ایکٹ کے بعد فوج کے اوپر آپ ٹرائل نہیں کر سکتے سویلین کورٹس میں, تو ہمارا سوال ہے کہ فوج اپنے اندر کالی بھیڑیں ہیں جن کے نام کے اوپر فوج کی بدنامی ہو رہی ہے, ان کی پوری طرح سے ان کے ایسٹس کے اوپر
سوال اٹھنے چاہیے, انویسٹیگیشنز ہونے چاہیے سر, کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بھائی اپنا خون بہاتے ہیں, ان کی فیملیز جو پوری زندگی اس مصیبت سے گزرتی ہیں, ان کو نہیں پتا دن کو سوئیں کہ رات کو سوئیں, ان کے بچے, ان کے بھائی, ان کے باپ ہمارے بارڈرز پہ ہیں. تو سر یہ سارا خون رائیگاں جائے گا صرف اس لیے کہ کچھ لوگ کمرے میں بیٹھ کے پاکستان کی ڈیلز کرتے ہیں. سر ایک آخری بات اور بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی دو چیزیں چینج کر دینی چاہیے. اس وقت جو نیشنل پروفیشن ہے سر وہ ٹھیکے داری ہے. ہمیں پاکستان کو جس طرح مارخور ہے نا ہمارا نیشنل سمبل, اس طرح ہمیں ٹھیکے داری کو پاکستان کا نیشنل پروفیشن ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہر لیول پہ ہم ٹھیکے داری کرتے ہیں, ہم بیچتے ہیں سر جو ہمارے نیچے کے لوگ ہیں. اور سر ایک آخری بات سر, آخری بات سر, آپ کی بڑی مہربانی, موقع مجھے دیتے نہیں ہے, بڑی مشکل سے موقع ملا ہے سر. آخری بات یہ ہے کہ سندھ کا حساب دے دیں, 15 سال ہو گئے, سندھ کا سوال کا جواب دے دیں. سندھ میں کیا ہو رہا ہے سر, رو رہے ہیں لوگ, فلڈز کے اوپر پیسے بھی لے رہے ہیں. ٹرکی کو ہم نے واپس دے دیے سر, ہمیں چیزیں بھیجی تھی, ہم اتنے عزت دار ہیں کہ ہم نے انہی کو دوبارہ سے ریپ کر کے ٹرکی کو بھیج دیا, اپنا منہ دوبارہ کالا کیا سر. تو سندھ کا حساب دیں, سندھ میں کیا کر رہے ہیں لوگ, بلک رہے ہیں سر. اور یہ اپنی سیاست سے نہیں آتے. بلاول بھٹو زرداری 2 ارب کے ٹرپس لے چکے ہیں دنیا کے ارد گرد, اور سوائے اپنی نوکری پکی کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا سر, ہمیں بتائیں. پاکستان کا کیا, بہت تکلیف میں ہے سر عوام اس وقت. سر آخر میں ایک شعر پڑھ لینے دیں, شعر بہت ضروری ہے سر, اس کے بغیر تقریر مکمل نہیں ہوگی. سر ایک شعر والا کاغذ مل جائے سر. سر ایک تو سر پاکستان کے مزدور کی ایک بات میں آپ کو سنا دوں. ایک مزدور نے کہا سر, اس سے پوچھا تمہاری مزدوری کتنی ہے, اس نے کہا سر لگ گئی تو روزی, نہ تو روزہ. سر یہ ہے مزدور کی سوچ. اور سر شعر جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی سر, بلے شاہ کا شعر ہے کہ چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے, کھوٹے سکے چل دے ویکھے.